الرحیم وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فاطر کی یہ تیسرے رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ اہل ایمان کو اور اہل کفر کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس فرق سے بیان کیا ہے، اور یہ مثالیں دی ہیں دو متضاد چیزوں کی رب کائنات نے جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اسی طرح سے مومن اور کافر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فرمایا کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ دیکھو اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتے، اندھے اور آنکھوں والے کی حالت ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اہل ایمان اور اہل کفر ہے۔ جو شخص اللہ کی دعوت کو قبول کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آنکھوں والا ہے، بینا ہے، اور جو لوگ اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، جو کفر میں ہی اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے اندھے ہیں۔ یعنی کتنا بڑا فرق ہے ایک دوسرے میں۔ پھر ایک اور مثال دی کہ ولا الظلمات ولا النور، اسی طرح سے تاریکیاں اور روشنی ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو جو شخص ایمان کو قبول کرتا ہے وہ روشنی میں ہے، اور جو شخص ایمان کو چھوڑ کر کفر پر رہتا ہے وہ تاریکی میں ہے۔ تو کس طرح سے فرق ہے، جیسے روشنی میں اور تاریکی میں، اسی طرح سے ایمان اور کفر میں بھی فرق ہے۔ اور پھر تیسری مثال دی ولا الظل ولا الحرور، اور اسی طرح سے ٹھنڈک اور دھوپ کی تپش ایک جیسے نہیں ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو جو شخص ایمان کو قبول کرتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو سائے میں محفوظ کر لیا، گرمی کی تپش سے محفوظ کر لیا، جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ اور جو شخص کفر میں ہے وہ ایسے ہے جیسے دھوپ کی تپش میں ایک کھڑا ہوا ہے اور وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور پھر چوتھی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح سے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ یعنی جو شخص ایمان کی حالت میں ہے وہ ایسے ہے جیسے زندہ ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو کفر پر قائم رکھے ہوئے ہے وہ ایسے ہے جیسے مردہ ہے۔ بے شک وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن اس کی جو ذہنی کیفیت ہے، اس کا جو ضمیر ہے، وہ ایسے ہے جیسے مردہ ہو گیا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اور پھر فرمایا کہ اللہ اسی کو سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، جو جستجو رکھتا ہے، جو شوق رکھتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے۔ یعنی یہ چلتے پھرتے تو ہیں لیکن ایسے ہیں جیسے مردہ ہیں۔ آپ ان کو لاکھ سنائیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ ان انت الا نذیر، اور آپ پریشان نہ ہوا کریں، ان کی حالت پہ کوڑا نہ کریں، اپنے آپ کو نہ بھلائیں۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، خبردار کر دینا ہے۔ کوئی قبول کر لے گا اپنا فائدہ کرے گا، نہیں کرے گا اپنا نقصان کرے گا۔ آپ ذمہ دار نہیں ہیں ان اہل کفر کے اگر یہ قبول نہیں کرتے تو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اور آپ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ جو لوگ قبول کر لیں گے آپ کی دعوت کو،
انہیں خوشخبری دے دو اچھے انجام کی، اور جو نہیں قبول کریں گے، جو انکار کریں گے، انہیں دردناک عذاب سے ڈراؤ انہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں خبردار کرنے والا نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کو اپنی ہدایت سے جو ہے روشناس کرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور میں اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، طرح طرح کے الزامات رکھے گئے اور ستایا گیا۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے سامنے ان کے رسول واضح تعلیمات لے کر آئے، یعنی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی رسولوں نے اللہ کی ہدایت کو ان کے سامنے واضح کرنے میں۔ وبالزبر، صحیفے لے کر آئے، وبالکتاب المنیر، اور روشنی دینے والی کتابیں لے کر آئے، یعنی اللہ نے ہر دور میں انسان کی ضرورت کو پورا کیا ہے، کہ جہاں اس کے کھانے پینے کا اہتمام کیا ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں، وہاں اس کی ہدایت کا سامان بھی کیا ہے کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم نے انکار کرنے والوں کو پکڑ لیا۔ دیکھیں کس طرح سے کتنی قوموں کا تذکرہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، قوم نوح کا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب الایکا، اصحاب مدین، یہ سارے یعنی اصحاب فرعون، کتنے قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا، دنیا میں ان کا عبرتناک انجام ہوا۔ تو فرمایا ثم اخذت الذین کفروا، پھر ان اہل کفر کو ہم نے پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، تو دیکھ لو کیسی تھی ہماری سزا، کیسی تھی ہماری پکڑ، کیسی تھی۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان اخذہ علیم شدید، اس کی جو پکڑ ہے بہت دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے، اور اس کی پکڑ انہی لوگوں پر آتی ہے جو سرکشی اختیار کرتے ہیں، جو بغاوت پر ہی اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں، طرح طرح سے اللہ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں، آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ تک کے نزدیک۔ اور وہ لوگ کس طرح سے دیکھیں مثالیں دی ہیں، آنکھوں والے ہیں جو اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے سائے میں ہیں، اور اسی طرح سے وہ روشنی میں ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ اندھا اور بینا جیسے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ فرق رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی ہدایت کو واضح کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی ہدایت کو سمجھیں، عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔